کائنات کو بنا دیا ہے، یہ رب العالمین ہے اللہ، یہ سارے عالم ہیں، عالم الانس ہے، عالم الجن ہے، عالم الملائکہ، عالم الاشجار ہے، عالم النباتات ہے، عالم الحیوانات ہے، عالم البہائم ہے، یہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ لیکن یہ عالم انسانوں کا عالم، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، اور آسمانوں کا عالم، زمینوں کا عالم، درختوں کا عالم، پہاڑوں کا عالم، دریاؤں کا عالم، جانوروں کا عالم، یہ جو جتنے بھی عالم ہیں یہ سارے رب العالمین اللہ رب ہے، یہ سارے کے سارے ان کے مربوب ہیں، یہ سارے عالم ہیں، مختلف قسم کے عالم ہیں۔ یہ جب تک ٹھیک رہیں گے، جب تک یہ ٹھیک رہیں گے اس وقت تک یہ مجموعی طور پر یہ عالم برقرار رہے گا، اور جب یہ بگڑ جائیں گے تو پھر رب العالمین پھر عالمین کو بگاڑ دے گا۔ جب یہ عالمین ٹھیک رہیں گے تو پھر اس کائنات کا وجود رہے گا، لیکن اس عالمین کو ٹھیک کرنے والا عالم الانس، عالم الجن، عالم الحیوانات، عالم النباتات، ان کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین، اللہ تو رب العالم ہے، لیکن اس نے ان کے ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء کے بعد اس عالم کو ٹھیک کرنے والے علماء عالم ہے۔ یہ عالم ہے، علماء عالم ہے۔ اس لیے مسئلہ اب یہ ہوگا بقاء العالم ببقاء العالم، اور موت العالم بموت العالم۔ بقاء العالم کائنات کی بقا ببقاء العالم علماء کی بقا سے، اور موت العالم کائنات کا تباہ ہونا بموت العالم علماء کی موت سے۔ اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی غریب کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے تو پھر یہ آتا ہے کہ موت العالم، موت العالم، موت العالم، عالم کی موت، عالم کی شہادت، عالم کی اس دنیا سے جانا۔ کو سن لو، اس بات کو سن لو مسلمانوں، اللہ واسطے چاہے علماء پر رحم کرو یا نہ کرو، مدارس پر رحم کرو یا نہ کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ میں نے روح المعانی میں پڑھا ہے، کوئی قوم اگر کسی نبی کو بے دردی سے شہید کرتی ہے تو اللہ پاک اس نبی کے بدلے میں 70,000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قانون سے ہٹ کر کے پھر کروڑوں کو حضرت نے لکھا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کہ ایک نبی کے بدلے میں اللہ 70,000 کو موت کے گھاٹ ہوتا، اور اگر ایک عالم ربانی کو کوئی شہید کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک 30,000 کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ابن عباس کا قول نقل کیا، آپ کا ملک مفتی نظام الدین سے بڑا عالم ربانی کوئی نہیں ہوگا، حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث سے بڑا عالم ربانی نہیں ہوگا، شیخ الحدیث عنایت اللہ سے بڑا کوئی عالم ربانی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ حافظ قرآن، قرآن کے مفسر، اور مجھے خود آ کر کے کہہ رہے ہیں مولانا احتیاط کر لو، مولانا احتیاط کرو۔ بتاتے بھی ہیں مجھے کہ پارا چنار کا فلانا آدمی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ اس نے کس کو بتایا؟ بتاتے بھی ہیں کہ ایران سے بارڈر سے اتنے لوگ دہشت گرد داخل ہو گئے، بتاتے بھی ہیں کہ شام سے اتنے لوگ آ گئے، علماء قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، اور علماء کو دھڑا دھڑ مفتی نظام الدین بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے، پیشانی پہ گولی مار دی۔ علی شیر حیدری، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ درس دینے کے لیے جا رہا، قرآن کے درس دینے کے لیے جا رہا، سینے کے اندر اس کو گولی مار دی۔ بخاری پڑھانے کے لیے عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے، جامع فاروقیہ کے شیخ الحدیث، ان کے اس کھوپڑی کو اڑایا گیا، اور ادھر گندا نالا پی آئی والوں کے ٹٹی پاخانے وہاں سے جا رہے ہیں، اس نالے کے اندر شیخ الحدیث کا بھیجا اور اس کے مغز اسی میں گر گیا تھا۔ حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، ان کو جلا کر کے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پیارا وہ خوبصورت حبیب اللہ کہاں ہے۔ اور کہتے راکی ایجنٹ کرے، راکی ایجنٹ کرے، راکی ایجنٹ کرے، یہ انڈیا کا وہ ہے، تو تم کہاں ہو؟ تو تم کہاں ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کہ انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے، انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ 40 کروڑ مسلمان ہیں، اس طرح مسلمان بے درد نہیں ہے۔ اب ان مسلمانوں نے تمہارا ناک بھی کاٹا کہ جو تم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا، وہ مسلمان اب ان کے علماء ہندوستان کے وہ بیان کر کے کہہ رہے کہ اس پاکستان کو سلام، ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے۔ ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں
اس طرح وہاں علماء نہیں ہیں، کتنے علماء قتل ہوتے ہیں۔ حکومت جب سچی ہو، ہمارے اس علاقے کے اندر چوریاں ڈکیتیاں قتل، چوری ڈکیتی قتل، اور کسی سے بھی کہہ دو ایسے کہتے میرے پاس نفر ہی نہیں ہے، میرے پاس بندے بھی نہیں ہے۔ ارے چوری تو چوری، مسلمانوں ان علاقوں کے اندر ظالم بندوقوں کے ساتھ گھروں میں اتر کر کے چھلانگ مار کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، اور بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایس ایچ او سے کہہ دیا، لیکن اب الحمدللہ، پہلے ایک یہاں ایس ایچ او آیا تھا، پٹھان تھا، ذاکر نام تھا، اس نے ایسا ان کو جھاڑو لگایا، چوروں کو ڈاکوؤں کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ نفری یہی تھی، پولیس کی تعداد یہی تھی، گاڑیاں موبائل یہی تھے، لیکن وہ سچا جوان کا بچہ تھا۔ اور اس کے بعد ابھی محمد علی آیا، نمازی آدمی آیا، ابھی 10-15 دن سے آیا، چوریوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس درمیان میں سینکڑوں چوریاں ڈکیتیاں قتل۔ ہمارے اساتذہ اس مدرسے کے، چھوٹا سا مدرسہ، اس میں کتنے اساتذہ لوٹے، ہمارے ساتھی باہر سے آ رہے، ان کو کتنے، وہ مدرسے میں چندہ دینے کے لیے آ رہے، لیکن یہ کہ ان کو کہا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمیں دے دو، راستے پر انہوں نے۔ اور ہمارے ایک ساتھی مولانا منظور یوسف جامع فاروقیہ کے استاد تھے، اس کو اللہ کا بھلا کر روکا، موبائل بھی لے لیے، پیسے بھی لے لیے۔ آخر میں چور نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، سمجھے، دعا فرمائیں۔ اور مولانا کی چشمہ، اس کا اللہ کا بھلا کہ یہ چشمہ جو تھا، چشمہ اس کو لے لیا، کہا کہ یار بہت اچھا ہے حضرت، یہ بھی ہمیں دے دیں، سمجھے، ورنہ ہم آپ کو گولی دے دیں گے، سمجھے، G3 کی گولی ادھر سے لگائیں گے دوسرے۔ تو مولانا منظور صاحب غریب، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس نے وہ چشمہ بھی ان کو دے دیا۔ وہاں سے آ کر اس طرح کر کہتے استاد جی میرا موبائل بھی چھین گیا، پیسے بھی چھین گیا۔ میں نے کہا صبر کر، ہے یہ چور جی ادھر دن 10 بجے اور 11 بجے۔ لیکن اب محمد علی آیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، ابھی چند دنوں سے آیا، 2 ہفتے 3 ہفتے نہیں ہو گئے کہ الحمدللہ وہ چور کیوں کنٹرول ہو گئے۔ اس لیے اسی پولیس طبقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایس ایچ او بھی بہت سے اچھے بھی ہیں، غیرت مند بھی ہے، علاقہ صاف ہو گیا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ فوراً پھر جو چور ہوتے ہیں وہ اوپر اطلاع کر دیتے ہیں بڑے وزیر اعظم کو یا صدر کو یا کسی وزیر اعلیٰ کو کہ جی فلانے علاقے میں چوری بند ہوگی، محمد علی نے چوری بند کرایا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ذاکر نے چوری بند کرایا، لہذا ان کے تبادلہ کراؤ۔ تو اس غریب کے لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں ابھی کہ بھائی یہ محمد علی بھی آیا ہوا ہے، نمازی آدمی ہے، مجھے تو اس سے بڑا ایک عجیب سا اس کا ہو گیا۔ پولیس والوں کو کہتے کہ چلو گھومو پھرو،